نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ۔ تو جب انسان کا بدن، کپڑے اور جگہ پاک ہو، پھر نجاست غلیظہ اور خفیفہ سے اپنے بدن، کپڑوں اور جگہ کو پاک رکھنے کے بعد وقت نماز آ جائے، اللہ کی طرف بلاوا آئے تو فوراً نماز کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا عمل ہوتا ہے، اگر ضرورت ہو تو ضرورت پوری کرنے کے لیے واش روم میں جانا اور اپنی طبیعت کو فریش کرنا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق واش روم میں جانے کا طریقہ اور اس میں پڑھی جانے والی دعا، واش روم سے باہر آنے کا طریقہ اور اس میں پڑھی جانے والی دعا احادیث صحیحہ میں باقاعدہ مذکور ہے۔ واش روم میں جانا سنت طریقہ یہ ہے کہ بایاں قدم اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ بے شک میں خبث اور خبائث سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ خبث کہتے ہیں نر جن کو، اور خبائث کہتے ہیں مادہ جنوں کو، یعنی میل فیمیل جنات کی ہر قسم سے انسان پناہ مانگتا ہے جب واش روم جاتا ہے۔ اس لیے کہ جنات کا جو ٹھکانہ اور مسکن اور رہائش ہوتی ہے وہ گندگی ہوتی ہے، کوڑے کرکٹ پہ، روڑیوں پہ، جنگلوں میں اور واش روموں میں، ان جگہوں پہ ان لوگوں کا اور اس قوم کا مسکن اور رہن سہن ہوتا ہے اور ان کی زندگی گزرتی ہے، کیونکہ ان کی جو غذا ہے وہ بھی گندگی ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ واش روموں میں یا روڑی پہ یا گندگی کے ڈھیر پہ اکثر ان کا رہن سہن ہوتا ہے۔ دعا اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جب آدمی یہ دعا مانگ کے اللہ کی پناہ مانگ لیتا ہے تو یہ وہاں رہتے بھی ہوں تو اس سے نجات ملتی ہے۔ پھر ان کے رہنے کی وجہ سے، چونکہ وہ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں انسان نے پاکی اور اپنے معاملات کرنے ہوتے ہیں، تو وہ جگہ گندگی کی ہوتی ہے، بدبو بھی ہوتی ہے، تو وہاں بیماریاں بڑی پھیلتی ہیں، جراثیم ہوتے ہیں۔ تو ان جراثیموں سے بچنے کے لیے بھی انسان کو یہ دعا فائدہ دیتی ہے۔ حتیٰ کہ حکماء نے لکھا ہے کہ واش روموں میں اور جہاں گندگی ہو وہاں 100% بیماریوں کا مرکز ہو۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ دعا پڑھ کے واش روم میں جائے گا، اللہ 70% بیماریوں سے نجات عطا کر دے، اور باقی جو 30 ہوتی ہیں وہ انسان کی احتیاط سے، کپڑوں کو بچانا ہے، بدن کو بچانا ہے، صاف ستھرے ہاتھ دھونے، اچھے طریقے سے اپنی پاکی کا اہتمام کرنا ہے، باقی حصہ کور ہو جاتا ہے۔ لہذا 100% دعا پڑھ کے سنت طریقے سے واش روم جانا اور جا کے اپنے معاملات کر کے واپس آنا، اس 100% بیماریوں سے اور بیرونی یہ مخلوق کے اثرات سے آدمی بچ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور ضروری چیز ہے، اس میں واش روم میں جانے کا طریقہ بھی سرکار نے جس طرح جانے کا طریقہ بتایا اسی طرح وہاں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ کبھی ڈاکٹروں کی ریسرچ پڑھیں، ان کی تحقیقات پڑھیں تو وہ بھی اس بات کو 1400 سال کے بعد اپنی سائنسی تحقیق اور عقلی دلائل کے بعد مانا ہے کہ یہ بات حقیقت ہے۔ انسان کے اندر جو انسان کے پیٹ کے خالی ہونے کی آنت ہوتی ہے وہ معدے سے چل کر پیٹ میں بل کھا کر پھر نیچے کو جاتی ہے۔ جب انسان نے پخانہ کرنا ہوتا ہے تو وہ سیدھی ناڑ نہیں ہے، وہ نالی سیدھی نہیں ہے، بلکہ اس کو بل ہوتا ہے، تو اوپر سے مادہ اتر کر بل کھا کے پھر نیچے اترتا ہے۔ اگر آدمی جا کے سیدھا واش روم میں دونوں قدموں پہ برابر وزن ڈال کے بیٹھ جائے تو اس کو پخانے کے اخراج میں تکلیف ہوتی ہے اور اس کا پیٹ صاف نہیں ہوتا۔ آج کل ڈاکٹروں کی یہ تحقیق ہے کہ بائیں قدم پہ وزن ڈال لیں،
دایاں قدم تھوڑا سا اٹھا لیں، یعنی اس پہ وزن نہ ڈالیں۔ سائڈ پہ وزن ڈال کے اگر واش روم میں بیٹھیں تو یہ تعلیم رسول ہے، اس سے آسانی سے انسان کا پیٹ صاف ہو جائے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں حکمت ہے۔ دعا پڑھ کے جائیں، حکمت ہے۔ اس انداز سے بایاں قدم پر وزن ڈال کے بیٹھیں، حکمت ہے۔ اور پھر یہ بایاں قدم اندر رکھ کے جانا، اس میں حکمت میں آپ کو اینڈ میں بتاتا ہوں۔ لہذا فی الحال ہم نے 2 سنتیں پڑھ لیں، ایک تو دعا پڑھ کے جانا ہے، دوسرا بایاں قدم پہ وزن ڈال کے رکھنا ہے۔ اور جب آدمی وہاں سے فارغ ہوتا ہے تو فارغ ہونے کے بعد پھر واپس آتا ہے، تو واپس آنے کے وقت سنت طریقہ یہ ہے، دایاں قدم سجا پاؤں یہ باہر رکھیں، بایاں قدم باہر بعد میں نکالیں، اور جب باہر نکل آئیں تو پھر دعا کرنی ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا، مجھے عافیت اور سکون عطا۔ اگر انسان کو حاجت ہو رہی ہو پیشاب و پخانے کی، واش روم جانے کی، تو تکلیف ہو رہی ہو، جب آدمی واش روم ہو کے واپس آتا ہے تو طبی طور پر، فطری طور پر انسان کو سکون ہو جاتا ہے۔ یہ اندر تکلیف ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، پلیدی ہوتی ہے، وہ انسان کے جسم کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ جب آدمی واپس آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس بیماری کا اور اس گندگی کا خارج ہو جانا، جسم سے نکل جانا، وجود کا صاف ہو جانا اور ہلکا ہو جانا، طبیعت میں سکون پیدا ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ ورنہ جن لوگوں کو پیٹ کے پرابلمز ہیں ان سے جا کے پوچھیں، لاکھوں روپے کے علاج کرانے کے باوجود بھی بے سکونی ہے۔ اگر کسی آدمی کو فطری طور پر اللہ پاک نے یہ سہولت دے رکھی ہے، آسانی دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا انسان کو اس سے فارغ ہونے کے بعد رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ تکلیف میرے سے دور کیا اور مجھے طبی سکون عطا کیا۔ اگر اس نعمت کا بھی شکر ادا ہو جائے تو اللہ کا پھر وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ صحت، پیٹ کی بیماریوں سے نجات اور صحت مند ہونا، یہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ نصیب کر دیتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت میں کیا حکمت ہے کہ واش روم میں جائیں تو بایاں قدم اندر پہلے رکھیں، باہر نکلے تو دایاں قدم باہر رکھیں۔ اس میں حکمت یہ ہے، علماء اور فقہا نے اور حکماء نے حکمت بیان کی ہے، جب انسان اگر کھڑا ہو یا چل رہا ہو، چلتے چلتے موت آ جائے، چلتے چلتے موت آ جائے، تو اگر بایاں قدم آگے ہو، دایاں سجا پیچھے ہو، کھبا آگے ہو، اسی لمحے انسان کو موت آ جائے یا اس کا جسم جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جائے تو انسان پیچھے گرتا ہے۔ اب اس کو الٹ کر لو، اگر بایاں قدم آگے ہو، یہ دایاں قدم آگے، سجا قدم آگے، کھبا قدم پیچھے ہو، اسی وقت جسم کام کرنا چھوڑ جائے، آدمی بے طاقت ہو جائے اور اس کی زندگی میں اگر اینڈ ہو جائے تو وہ آدمی منہ کے بل گرتا ہے۔ اب واش روم میں جانے کا حکم یہ ہے بایاں قدم پہلے رکھے۔ حکمت اس کی یہ ہے، ممکن ہے اسی لمحے انسان کی موت آ جائے تو وہ لیٹرین میں نہ گرے بلکہ لیٹرین سے پیچھے گرے، اس کی موت لیٹرین سے باہر آئے، واش روم سے باہر آئے، پاکیزہ جگہ پہ آئے، پلید جگہ پہ موت ہی نہ۔ پھر جب آدمی نکل رہا ہوتا ہے تو دایاں قدم باہر رکھنا ہے، اگر اسی لمحے اس کی موت کا وقت آ گیا ہے نکلتے نکلتے تو وہ منہ کے بل باہر نہ گرے، اندر نہ گرے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس شریعت نے ہماری موت کو بھی پاکیزہ جگہ پہ ہونے کا اہتمام کر دیا کہ واش روم میں موت نہ ہے، لوگ بدگمانیاں نہ کریں دیکھو جی وہ کہاں مر گیا، بلکہ یہاں تک بھی یہ شریعت ہماری عزت کا تحفظ کرتی ہے، ہماری پاکیزگی اور طہارت کا تحفظ کرتی ہے اور لوگوں کو بدگمانیوں سے بچانے کا اہتمام کرتی ہے۔ اتنا خوبصورت دین اور اتنا خوبصورت معیار دین یہ کسی زمانے میں نہیں آیا، یہ ہم گناہ گاروں کا نصیب ہے۔ لہذا نتیجہ اس کا یہ ہے،
خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے پیار کرنا چاہیے، کوشش کر کے، جان کر، ہمت سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، بعد کا علم ہوتا ہے، بعد کا علم نہیں ہوتا، علم ہو یا نہ ہو، اگر اس طریقے پہ عمل کر لے تو سنت کا فیض نصیب ہو جاتا ہے۔